ایک کے بعد ایک مخلوق ہلاک ہونا شروع ہو جائے گی جب قیامت قریب آئے گی۔ یعنی حدیث پاک ہے کہ ٹڈی جو ہے وہ قیامت سے پہلے گویا وہ غائب ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، جیسے احادیث میں کئی اور نشانیاں ہیں۔ دجال کا فتنہ، امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، یہ بھی قیامت سے پہلے ہوگا۔ یاجوج مجوج، انگریزی میں اسے گوگ مگوگ کہتے ہیں، دابۃ الارض کا خروج وغیرہ، تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح ٹڈیوں کا مکمل خاتمہ ہو جانا پوری دنیا سے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج سے ہم ایک بڑی انوکھی اور پیاری ویب سیریز آپ کے لیے شروع کر رہے ہیں۔ ایوری ویک انشاءاللہ آپ اس ویب سیریز کو دیکھ سکیں گے، اور اس کا ٹاپک کیا ہوگا، ہم اس میں سیکھیں گے کیا، اس میں ہم قیامت کی نشانیاں سٹیپ بائی سٹیپ بیان کریں گے، اور بڑی امیزنگ باتیں ہوں گی، شاید بہت سے لوگوں کے لیے نیو ہوں گی، کیونکہ بہت ساری افواہیں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں مسکنسیپشن ہم سنتے آ رہے ہیں۔ امید ہے کہ وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں کلیئر ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم انشاءاللہ ایپیسوڈ وائز ایک نشانی پر ایپیسوڈ ہم نعمان عاشق آفیشیل یوٹیوب کے چینل پر دیکھ سکیں گے۔ آپ اپنے کامنٹس کریں گے اور آپ کے سوالات آئیں گے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ان سوالات کے جوابات دیے جائیں، اور انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا گویا انٹریکشن بھی رہے گا۔ اور آج جس قیامت کی نشانی کو ڈسکس کرنا ہے، جس کے بارے میں جاننا ہے، وہ ہے ٹڈی۔ اور واقعی آج کل بہت سارا ٹڈی کے بارے میں سننے کو بھی ملتا ہے، لیکن اب سمجھنا یہ ہے کہ بیسیکلی ٹڈی ہے کیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس جانور کے بارے میں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، یہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قیامت سے پہلے ایسا کیا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 27ویں پارے سورہ قمر میں آیت نمبر 7 میں ٹڈیوں کا ذکر اس طرح فرمایا، قیامت کے دن جو لوگ محشر کی طرف اٹھائے جائیں گے، ان کو پھیلی ہوئی ٹڈیوں سے تشبیہ دی، کیونکہ ٹڈیاں جب بھی جمع ہوتی ہیں تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایک ساتھ آسمان پر گویا بادلوں کی طرح چھا جاتی ہیں، اور ایک ساتھ ہی وہ نکلتی ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی جب ایسا وقت ہوگا کہ لوگ محشر کی طرف جائیں گے، تو ایسا ہی اس وقت بھی فیلنگ ہوگی کہ بڑی تعداد میں لوگ قبر سے نکلیں گے اور میدان محشر کی طرف وہ جمع ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں ایک اور قصہ ٹڈیوں کے حوالے سے موجود ہے، اور وہ بھی آج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا واقعہ is one of the historical events in the history of this universe۔ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون جادوگر لایا تھا، اور بعد میں وہ سب جادوگر مسلمان ہو گئے تھے، اور مسلمان بھی ایسے ہوئے کہ پھر فرعون جیسے ظالم بے باک شخص کی دھمکیاں بھی ان کے اپنے ایمان سے ہٹا نہ سکیں، ایمان سے وہ کسی طرح پیچھے نہ ہٹے، بلکہ فرعون کو ایسا جرأت مندانہ جواب دیا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 19 پارہ سورۃ شعراء میں آیت نمبر 50 اور 51 میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ، وہ بولے کچھ نقصان نہیں، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہمیں تباہ ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے، اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائیں۔ ناظرین، مگر جب جادوگروں والے واقعے اور جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعون اپنے کفر و سرکشی پر جب جمے رہے، اور آخر کار کیا ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ایک اور ان پر نشانی بھیجی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا رب، فرعون زمین پر بہت سرکش ہو گیا ہے، اور اس کی قوم نے بھی عہد شکنی کی ہے، یعنی وعدہ خلافی کی ہے، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو، اور میرے قوم اور بعد والی قوموں کے لیے عبرت و نصیحت بن جائے۔ ناظرین، اب ایک عجب دور شروع ہوا، ایک عجب واقعہ شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان بھیجا، اور ہواؤں کے بڑے بڑے کلاؤڈز آئے، بادل آئے، اور ڈارک اندھیرا ہو گیا، اور کثرت سے بارش ہونے لگی، فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، اور ایسی رین ہوئی
وہ اس میں کھڑے رہ گئے، گلے تک گردن تک ان کے پانی آ گیا اور جو بیٹھے تھے وہ ڈوب گئے۔ اچھا، اس میں اور کمال کی بات یہ تھی ناظرین کہ بنی اسرائیل کے گھر ان کے گھروں کے ساتھ تھے۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک ایسا نظارہ تھا کہ فرعونیوں کے گھروں میں پانی ہے اور وہ اس پانی میں کھڑے ہیں، اور بالکل ساتھ ویری نیکسٹ جو ان کے گھر تھے یعنی بنی اسرائیل کے گھر تھے، ان کے گھروں میں پانی نہیں تھا اور فرعونیوں کے گھر پانی سے بھرے ہوئے تھے اور یہ عاجز ہو گئے بہت زیادہ، جس کو آپ کہیں کہ اب ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور ہمارے لیے دعا فرمائیں، یہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے اور پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی، سبحان اللہ، نبی پاک کی سیرت بھی دیکھیے نا، سلام ان پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی نبی معاف کر دیتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان پر رحم کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، طوفان ٹل گیا، یہ پانی دور ہو گیا۔ زمین میں اب پانی، جب آپ سمجھتے ہیں کہ جب کسی جگہ پر پانی آئے وہ پانی چلا گیا تو زمین سرسبز ہو گئی، شاداب ہوگی، گرین ہوگی، ایسی گرین ہوئی، ایسی کھیتیاں ہوئی، ایسی فصلیں ہوگی اور اتنا فرٹل زمین ہوگی کہ ایسی پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ درخت خوب پھلے، اس میں فروٹس آ گئے اور اس میں جناب اناج اگنا شروع ہو گیا۔ اب فرعونی کہنے لگے یہ پنشمنٹ کہاں تھی، یہ عذاب کہاں تھا، یہ تو ہمارے لیے ریوارڈ ہے، یہ تو نعمت تھا، اس پانی کی وجہ سے زبردست شادابی ہو گئی اور ایوری تھنگ ہیز بیکم گرین۔ تو وہ ایمان نہیں لائے، اگین انہوں نے پرومس کے اگینسٹ کیا۔ ایک مہینہ اچھا گزرا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹڈی بھیجی۔ جی ہاں ناظرین، جو آج کئی علاقوں میں پاکستان میں بالخصوص ویڈیوز آپ سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت تعداد میں ٹڈیاں آتی ہیں، یہ صرف ان دنوں میں نہیں، ہزاروں سال پرانا، جس کو آپ کہیں کیڑا کہیں، جانور کہیں، ہزاروں سال پرانے، 1000 ایئرز پہلے بھی یہ موجود تھا اور یہ اللہ کے عذاب کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ اب ان ٹڈیوں نے کیا وہ فروٹس، جس کو آپ کہیں کہ کھیتیاں اور بڑے بڑے جنگلات جو بڑے گرین ہو گئے تھے، ان کھیتیوں کو کھانا شروع کر دیا۔ پھل، درختوں کے پتے، مکانوں کے دروازے، یہاں تک کہ چھتیں، تختے، سامان، یہاں تک کہ اس تختوں کے اندر جو کیلیں تھیں، جو کیلیں لگی ہوئی تھیں، وہ کیلیں بھی کھا گئے۔ فرعونیوں کے گھروں میں ٹڈیاں بھی بھر گئیں، جب وہاں بھی یہی کمال تھا کہ فرعونیوں کے گھر ٹڈیوں سے بھرے ہوئے ہیں اور ایک ہی محلے میں، ایک ہی سراؤنڈنگ میں بنی اسرائیل کے گھر تھے اور وہاں ٹڈیاں نہیں تھیں۔ اب فرعونی پریشان ہو گئے اور ایک ویک ایسا ہی گزرا، بہت پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، سوری کیا، پھر وعدہ کیا کہ اب کی بار آپ دعا کر دیں یہ مصیبت دور ہو جائے، حضور ہم ایمان لے آئیں گے، اب آپ سے ضرور پکا والا وعدہ کرتے۔ پھر عہدہ پیمان ہوئے، پھر پرومس کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور ٹڈیاں چلی گئیں۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ کہتے ہیں نا کہ جس کے دل سیاہ ہو جائیں، جن کے دلوں پر مہر لگی ہو، اب انہوں نے ریلائز کیا کہ ٹڈیاں چلی گئی ہیں، مگر سارے باغات کو انہوں نے نہیں کھایا، سارے کھیت ختم نہیں ہوئے ہیں، کچھ باقی ہیں، جو ریمائننگ چیزیں تھیں اس کو بھی کہنے لگے یہ ہمارے لیے بہت ہیں، ہم اس کے ساتھ بھی زندہ رہ جائیں گے، ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر کیوں ایمان لائیں؟ پھر پرومس بریک کیا۔ کیسی قوم تھی؟ جب اس واقعے کو قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی بڑی بگسٹ انہوں نے نشانیاں دیکھی تھیں، مگر پھر بھی وہ ایمان نہ لائے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو پرومس کیا تھا اس کو بریک کیا، توڑا، اور پھر دوبارہ اسی طرح شرک والی زندگی گزارنے لگے۔ اب ناظرین بنی اسرائیل پر ذرا غور کریں، طوفان کے بعد جو عذاب آیا وہ ٹڈیوں کا تھا۔ اب آئے ناظرین، میں آپ کو اس سے پہلے کہ قیامت کی نشانی کی طرف ہم لے کر چلیں، نبی پاک علیہ السلام نے ٹڈیوں کے بارے میں کیا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مرے ہوئے جانور
دو خون حلال ہیں۔ دو مردے جو مرے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ ٹڈی اور مچھلی۔ اور دو خون کلیجی اور تیلی۔ اور ناظرین ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ٹڈی حلال تو ہے اور اسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں کھایا بھی گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کھانے سے منع نہیں فرمایا اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کھایا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹڈی کے مطابق جب پوچھا گیا، کوشچن کیا گیا تو فرمایا اللہ کا بڑا لشکر ہے، نہ میں اسے کھاتا ہوں اور نہ اسے حرام کرتا ہوں۔ جیسے یاد رہے کہ پانی برکت والی چیز ہے۔ پانی تو سب کو اچھا لگتا ہے، بلکہ میری اور آپ کی لائف کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے واٹر۔ لیکن پانی بہت زیادہ آ جائے، رین کو دیکھ لیں، رین کتنا اچھا لگتا ہے، ہمارا موڈ ہی زبردست ہو جاتا ہے، ایوری بڈی از انجوائنگ۔ مگر یہی رین زیادہ ہو جائے تو سیلاب کی شکل آ جاتی ہے۔ پانی بہت بڑھ جائے اور یہ شہروں میں آ جائے تو یہ عذاب بن جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ٹڈی کے ذریعے جہاں اللہ پاک قوموں پر عذاب نازل فرماتا ہے، وہاں یہ پرندہ برکت والا بھی ہے نا امیزنگ بات۔ ابھی تک میں نے آپ کو عذاب کا واقعہ سنایا ہے، حدیث پاک سے تو پتہ چلا کھانا حلال ہے، مگر یہ خوشی کی علامت اس کا ہونا یعنی ٹڈی کا ایک سائٹ ہونا، جی یہ بات ذرا سمجھیے گا۔ جو ہر طرف آج کل آپ کو ٹڈیاں نظر آ رہی ہیں نا، یہ خوشی کی علامت ہے۔ آپ سوچ رہی ہوں گے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اسے دیکھ کر آپ نے خوشی میں نعرے تکبیر لگایا تھا۔ اب وہ واقعہ کیا ہے؟ کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سلوگن بلند کیا تھا؟ اور آپ کے دور حکومت میں اس سال جس میں آپ کی شہادت ہوئی، ٹڈیاں گم ہو گئیں، کہیں سے بھی ٹڈیاں نظر نہیں آتی تھیں۔ آپ سخت غمگین ہو گئے، سیڈ ہو گئے۔ آپ نے ٹڈیوں کو دیکھنے کے لیے ایک ہارس رائڈر کو یمن کی طرف بھیجا اور ایک ہارس رائڈر کو عراق کی طرف بھیجا اور ایک سوار جو تھا اس کو شام کی طرف بھیجا، اور ٹڈی کے بارے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ کچھ ٹڈیاں دیکھی گئی ہیں یہاں پر۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ بتاتا ہوں، آپ پہلے ذرا دیکھ لیں کہ ٹڈی ملی کہ نہیں ملی۔ ہوا یہ کہ ہارس رائڈر جو یمن کی طرف گیا تھا وہ آپ کے پاس مٹھی بھر ٹڈیاں لے کر آیا اور آپ کے سامنے پھیلا دیں۔ جب انہوں نے ٹڈیوں کو دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نعرے تکبیر بلند کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا ہے کہ اللہ پاک نے 1000 مخلوقات پیدا کی ہیں، جس میں سے 600 دریا میں ہیں اور 400 خشکی میں ہیں، اور سب سے پہلے ہلاکت میں ٹڈی ہے۔ جب ٹڈی ہلاک ہوگی تو دوسری مخلوقات لگاتار ہلاک ہوگی، یعنی پھر یہ سلسلہ ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ تسبیح میں لڑی ہوتی ہے، جو نیکلس ہوتا ہے تو لڑی میں دھاگے کے اندر جو موتی ہوتے ہیں، دانے ہوتے ہیں، جب اس لڑی کا دھاگا ٹوٹتا ہے تو پھر ایک ایک کر کے سارے دانے گر جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ایک کے بعد ایک مخلوق ہلاک ہونا شروع ہو جائے گی جب قیامت قریب آئے گی۔ یعنی حدیث پاک ہے کہ ٹڈی جو ہے وہ قیامت سے پہلے گویا وہ غائب ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی۔ جیسے احادیث میں کئی اور نشانیاں ہیں، دجال کا فتنہ، امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان سے اترنا، یہ بھی قیامت سے پہلے ہوگا۔ یاجوج مجوج، انگریزی میں اسے گوگ مگوگ کہتے ہیں، دابۃ الارض کا خروج وغیرہ، تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح ٹڈیوں کا مکمل خاتمہ ہو جانا پوری دنیا سے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو ناظرین، اب ہمارے ایپیسوڈ کے اینڈ کا وقت قریب آ گیا ہے اور امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ٹڈیاں ہیں کیا۔ اس کا مطلب قیامت ابھی دور ہے، ابھی قیامت کی وہ والی نشانی پوری نہیں ہوئی۔ ہم انشاءاللہ ہر ایپیسوڈ میں جب ہم ایک نشانی پر بات کریں گے تو
آپ کو بتائیں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ نشانی ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی۔ بہرحال اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ایسے اعمال کرنا نصیب فرمائے کہ ڈے آف ججمنٹ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ایسے اعمال ہوں ہمارے پاس کہ ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے، رب کی رحمت نصیب ہو جائے۔ یاد رہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تو آپ سن رہے ہیں، مگر ڈے آف ججمنٹ میرے اور آپ کے اعمال کا اکاؤنٹ ہوگا، حساب ہوگا۔ ایسے اعمال کیجئے کہ قیامت کے دن شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ اللہ روز قیامت بھی مجھے اور آپ کو شرمندگی سے بچائیں، اور خوش نصیب جو تھاؤزنڈز کی تعداد میں ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس میں داخل فرما دے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والے ایپیسوڈ آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ناظرین مجھے اجازت دیں، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔